وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے لیے صاف پیغام ہے کہ انہیں معاف نہیں کریں گے۔ سوات میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بجٹ پڑھ کر حیران ہوا، وفاقی حکومت نے سیلاب متاثرین کے لیے فنڈز نہیں رکھے۔ انہوں نے وزیر اعظم کو وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے پیسہ نہیں ملا تو پیپلز پارٹی بجٹ منظور نہیں ہونے دے گی۔ روس نے کہا ہے کہ پاکستان کو تیل کی خریداری میں کوئی خصوصی رعایت نہیں دی۔ پاکستان کو تیل برآمد کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کی مدد میں چینی کی کرنسی یوان کو بطور ادائیگی قبول کرنے پر رضامندی ظاہر کی گئی ہے۔ بارڈر سپلائی کے معاملے پر بھی بات چیت ہوئی لیکن اس سمبند میں اب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ کلر کہار بس حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 13 ہو گئی۔ مسافر بس اسلام آباد سے لاہور جا رہی تھی جب سولٹ رینج میں حادثے کا شکار ہو گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ یونان کشتی واقعے میں زندہ بچ جانے والوں میں 12 پاکستانیوں کی شناخت ہو گئی ہے۔ پاکستانی مشن 78 برآمد شدہ لاشوں کی شناخت کے لیے یونانی حکام کے ساتھ بھی رابطے میں ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں باپ سے محبت کے اظہار کے لیے ورلڈ فادر ڈے آج منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں سماجی تنظیموں کے زیر اہتمام سیمینارز اور مختلف تقریبات کا اہتمام کیا جائے گا۔ قومی فٹ بال ٹیم کی گول کیپر شمائلہ ستار بھی 9 مئی کو جناح ہاؤس پر ہونے والے حملے میں ملوث نکلی۔ انویسٹیگیشن پولیس نے لاہور سے گرفتار کر لیا۔ شمائلہ ستار فٹ بال کی قومی ٹیم میں بطور گول کیپر نمائندگی کر رہی ہیں۔ اور معروف ماڈل اور اداکارہ نادیہ حسین نے انکشاف کیا ہے کہ سرمایہ کاری کے دوران ان کو پیسے ڈبل ہونے پر انہیں بروکر سے محبت ہو گئی تھی۔ بعد ازاں انہوں نے شادی کر لی۔ میں نے اپنے شوہر کو چیلنج دیا تھا کہ اگر میرے پیسے ڈبل کر کے دیے تو ملک میں انہیں ڈنر کراؤں گی۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں اقصیٰ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے لیے صاف پیغام ہے کہ انہیں معاف نہیں کریں گے۔ 9 مئی میں ملوث افراد کو عبرت کا نشانہ بنا دیں گے۔ سیاسی دہشت گردوں کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے۔ سوات میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ سوات آ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شہید محترمہ نے کہا تھا سوات میں پاکستان کا جھنڈا لہرائیں گے۔ سوات کے عوام نے دہشت گردی کا بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ شہید بے نظیر دہشت گردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی تھیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بجٹ پڑھ کر حیران ہوا، وفاقی حکومت نے سیلاب متاثرین کے لیے فنڈز نہیں رکھے
پارٹی کے وفد کو وزیر اعظم کے پاس بھیجا کہ سیلاب متاثرین کے لیے بجٹ میں پیسہ رکھا جائے۔ وزیر اعظم کی نیت پر کوئی شک نہیں ہے۔ وزیر اعظم کی ٹیم ان کی کیے گئے وعدے پورے نہیں کرا رہی۔ سیلاب متاثرین کے لیے وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم امید رکھتے ہیں بجٹ میں ہمارے اعتراض کو اسحاق ڈار دور کریں گے۔ یہ ممکن نہیں وزیر اعظم کوئی اور بات کرے اور بجٹ میں کچھ اور لکھا جائے۔ انہوں نے وزیر اعظم کو وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے پیسہ نہیں ملا تو پیپلز پارٹی بجٹ منظور نہیں ہونے دے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ بجٹ وزیر اعظم کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے لیے صاف پیغام ہے کہ انہیں معاف نہیں کریں گے۔ 9 مئی میں ملوث افراد کو عبرت کا نشانہ بنا دیں گے۔ سیاسی دہشت گردوں کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے۔ سوات میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ سوات آ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شہید محترمہ نے کہا تھا سوات میں پاکستان کا جھنڈا لہرائیں گے۔ سوات کے عوام نے دہشت گردی کا بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ شہید بے نظیر دہشت گردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی تھیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بجٹ پڑھ کر حیران ہوا ہوں۔ وفاقی حکومت نے سیلاب متاثرین کے لیے فنڈز نہیں رکھے۔ پارٹی کے وفد کو وزیر اعظم کے پاس بھیجا کہ سیلاب متاثرین کے لیے بجٹ میں پیسہ رکھا جائے۔ وزیر اعظم کی نیت پر کوئی شک نہیں ہے۔ وزیر اعظم کی ٹیم ان کے کیے وعدے پورے نہیں کرا رہی۔ سیلاب متاثرین کے لیے وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم امید رکھتے ہیں بجٹ میں ہمارے اعتراض کو اسحاق ڈار دور کریں گے۔ یہ ممکن نہیں وزیر اعظم کوئی اور بات کرے اور بجٹ میں کچھ اور لکھا جائے۔ انہوں نے وزیر اعظم کو وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے پیسہ نہیں ملا تو پیپلز پارٹی بجٹ منظور نہیں ہونے دے گی۔ روس نے کہا ہے کہ پاکستان کو تیل کی خریداری میں کوئی خصوصی رعایت نہیں دی۔ پاکستان کو تیل برآمد کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کی مد میں چینی کرنسی یوان کو بطور ادائیگی قبول کرنے پر رضامندی ظاہر کی گئی۔ روس کے سرکاری میڈیا کے مطابق سینٹ پیٹرزبرگ میں عالمی اقتصادی کانفرنس کی سائٹ لائن پر صحافیوں سے گفتگو میں وزیر توانائی نیکولے شولنگ نے کہا کہ پاکستان کو تیل کی ترسیل شروع ہو گئی ہے۔ اس بیان میں پاکستانی حکام کے ان دعووں پر سوال اٹھا دیے ہیں جن میں کہا گیا تھا کہ رواں سال کے اوائل میں دونوں ممالک کے درمیان ہونے والے معاہدے کے تحت ماسکو نے اسلام آباد کو رعایتی قیمت پر تیل دینے پر اتفاق کیا ہے۔ روسی وزیر توانائی سے جب پاکستان کے ساتھ چینی کرنسی میں تجارت سے متعلق سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا ہم نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ادائیگی دوست ممالک کی کرنسیوں میں کی جائے۔ انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ بارڈر سپلائی کے معاملے پر بھی بات چیت ہوئی لیکن اس ضمن میں اب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ روس نے کہا ہے کہ پاکستان کو تیل کی خریداری میں کوئی خصوصی رعایت نہیں دی۔ پاکستان کو تیل برآمد کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کی مد میں چینی کرنسی یوان کو بطور ادائیگی قبول کرنے پر رضامندی ظاہر کی گئی۔ روس کے سرکاری میڈیا کے مطابق عالمی اقتصادی کانفرنس کی سائیڈ لائن پر صحافیوں سے گفتگو میں وزیر توانائی نے کہا کہ پاکستان کو تیل کی ترسیل شروع ہو گئی ہے۔ اس بیان نے پاکستانی حکام کے ان دعووں پر سوال اٹھا دیے ہیں جن میں کہا گیا تھا کہ رواں سال کے اوائل میں دونوں ممالک کے درمیان ہونے والے معاہدے کے تحت ماسکو نے اسلام آباد کو رعایتی قیمت پر تیل دینے پر اتفاق کیا ہے۔ روسی وزیر توانائی سے جب پاکستان کے ساتھ چینی کرنسی میں تجارت سے متعلق سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا ہم نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ادائیگی دوست ممالک کی کرنسیوں میں کی جائے۔ انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ بارڈر سپلائی کے معاملے پر بھی بات چیت ہوئی لیکن اس ضمن میں اب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کی بڑی ریفائنری نے بحری کارگو اور آئل ٹینکر جہازوں میں استعمال ہونے والا فیول تیار کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق بحری کارگو اور آئل ٹینکر جہازوں میں استعمال ہونے والا انتہائی کم مقدار کا سلفر فیول ہے اور اس کی PNSC کے جہازوں کو فراہمی بھی شروع ہو گئی ہے۔ مقامی طور پر فیول کی فراہمی سے صرف PNSC کو سالانہ $1 کروڑ 10 لاکھ زر مبادلہ کی بچت ہوگی۔ PNSC کے ذرائع کے مطابق مقامی ریفائنری کو فیول کی ادائیگی روپوں میں کی جا رہی ہے۔ آپ کو بتاتے چلے اس حوالے سے کہ پاکستان کی بڑی ریفائنری نے بحری کارگو اور آئل ٹینکر جہازوں میں استعمال ہونے والا فیول تیار کر لیا ہے۔
ذرائع کے مطابق بحری کارگو اور آئل ٹینکر جہازوں میں استعمال ہونے والا انتہائی کم مقدار کا سلفر فیول ہے اور اس کی پی این ایس سی کے جہازوں کو فراہمی بھی شروع ہو گئی ہے۔ مقامی طور پر فیول کی فراہمی سے صرف پی این ایس سی کو سالانہ $1.10 زر مبادلہ کی بچت ہوگی۔ پی این ایس سی کے ذرائع کے مطابق مقامی ریفائنری کو فیول کی ادائیگی روپوں میں کی جا رہی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ چین کو $1 ارب قرض کی واپسی کا انتظام کیا ہے۔ چین سے $30 کروڑ جلد مکمل کیے جائیں گے۔ یہ طے کر چکے ہیں کہ ادائیگی فاسٹ ٹریک سے کی جائے گی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ ہم پیمنٹس چائنا بینک کو واپس کرتے ہیں۔ پیمنٹس پر کچھ کنفیوژن چل رہی ہیں۔ جون میں پیمنٹس واجب الادا تھیں۔ 1 بلین چائنا ڈیولپمنٹ بینک کی تھی۔ پچھلی پیمنٹ میں کئی ماہ لگ گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے چائنا کے دونوں بینکوں سے رابطہ کیا ہے جس میں طے ہوا ہے چین کے دونوں بینک پاکستان کو رقم واپس کریں گے۔ بیرونی ادائیگی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے مزید بتایا کہ کمپنی پاکستان سے اپنا کاروبار ختم نہیں کر رہی۔ آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ چین کو $1 ارب قرض کی واپسی کا انتظام کر لیا ہے۔ چین سے $30 کروڑ جلد مکمل کیے جائیں گے۔ یہ طے کر چکے ہیں کہ ادائیگی فاسٹ ٹریک سے کی جائے گی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ ہم پیمنٹس چائنا بینک کو واپس کرتے ہیں۔ پیمنٹس پر کچھ کنفیوژن چل رہی ہیں۔ جون میں پیمنٹس واجب الادا تھیں۔ 1 بلین چائنا ڈیولپمنٹ بینک کی تھی۔ پچھلی پیمنٹ میں کئی ماہ لگ گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے چائنا کے دونوں بینکوں سے رابطہ کیا ہے جس میں طے ہوا ہے چین کے دونوں بینک پاکستان کو رقم واپس کریں گے۔ بیرونی ادائیگی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے مزید بتایا کہ کمپنی پاکستان سے اپنا کاروبار ختم نہیں کر رہی۔ اور اب کچھ بات کریں گے یونان کشتی حادثے کے حوالے سے۔ تو ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ یونان کشتی واقعے میں زندہ بچ جانے والوں میں 12 پاکستانیوں کی شناخت ہو گئی ہے۔ فی الحال حادثے میں جاں بحق پاکستانی شہریوں کی تعداد اور شناخت کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ لاشوں کی شناخت کے لیے صرف والدین اور بچوں کے ساتھ ڈی این اے میچنگ کی جائے گی۔ ترجمان نے بتایا کہ پاکستانی مشن 78 برآمد شدہ لاشوں کی شناخت کے لیے یونانی حکام کے ساتھ بھی رابطے میں ہے۔ دوسری جانب بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ جن افراد کو بچایا گیا ہے ان میں سے 2 کا تعلق آزاد کشمیر کے علاقے کوٹلی سے ہے جن میں محمد عدنان بشیر اور حسیب الرحمان شامل ہیں۔ محمد حمزہ ولد عبدالغفور ذیشان سرور ولد غلام سرور کا تعلق گجرانوالہ، عظمت خان ولد محمد سالو کا تعلق ضلع گجرات، محمد سنی ولد فاروق احمد اور زاہد اکبر ولد اکبر علی کا تعلق شیخو پورہ، مہتاب علی ولد محمد اشرف منڈی بہاؤالدین، رانا حسنین ولد رانا نصیر احمد کا تعلق سیالکوٹ، عثمان صدیق ولد محمد صدیق کا تعلق گجرات سے ہے اور عرفان احمد ولد شفیع اور عمران عنائی ولد مقبول ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے اس افسوسناک خبر کے حوالے سے کہ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ یونان کشتی واقعے میں زندہ بچ جانے والوں میں 12 پاکستانیوں کی شناخت ہو گئی ہے۔ فی الحال حادثے میں جاں بحق پاکستانی شہریوں کی تعداد اور شناخت کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ لاشوں کی شناخت کے لیے صرف والدین اور بچوں کے ساتھ ڈی این اے میچنگ کی جائے گی۔ ترجمان نے بتایا کہ پاکستانی مشن 78 برآمد شدہ لاشوں کی شناخت کے لیے یونانی حکام کے ساتھ بھی رابطے میں ہے۔ دوسری جانب بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ جن افراد کو بچایا گیا ہے ان میں سے 2 کا تعلق آزاد کشمیر کے علاقے کوٹلی سے ہے جن میں محمد عدنان بشیر اور حسیب الرحمان شامل ہیں۔ محمد حمزہ ولد عبدالغفور ذیشان سرور ولد غلام سرور کا تعلق گجرانوالہ، عصمت خان ولد محمد سالو کا تعلق ضلع گجرات، محمد سنی ولد فاروق احمد اور زاہد اکبر ولد اکبر علی کا تعلق شیخو پورہ، مہتاب علی ولد محمد اشرف منڈی بہاؤالدین، رانا حسنین ولد رانا نصیر احمد کا تعلق سیالکوٹ، عثمان صدیق ولد محمد صدیق کا تعلق گجرات سے ہے اور عرفان احمد ولد شفیع اور عمران عنائی ولد مقبول ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔
दूसरी जानिब कलर कहार बस हादसे में जहां बक अफराद की तादाद 12 हो गई। मुसाफिर बस इस्लामाबाद से लाहौर जा रही थी जब सॉलिड रेंज में हादसे का शिकार हो गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक बस ड्राइवर लाइन को तोड़कर मुखालिफ समत में जाकर बस उलट गई। मुसाफिरों से भरी बस को बूथ नंबर 224 के करीब हादसा पेश आया। मोटरवे पुलिस और रेस्क्यू टीमें जाए हादसे पर पहुंच गई हैं और जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि कलर कहार बस हादसे में जहां बक अफराद की तादाद 12 हो गई। मुसाफिर बस इस्लामाबाद से लाहौर जा रही थी जब सॉलिड रेंज में हादसे का शिकार हो गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक बस ड्राइवर लाइन को तोड़कर मुखालिफ समत में जाकर उलट गई। मुसाफिरों से भरी बस को बूथ नंबर 224 के करीब हादसा पेश आया। मोटरवे पुलिस और रेस्क्यू टीमें जाए हादसा पर पहुंच गईं और जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका हुकाम को सख्ती से ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद की हिदायत कर दी है। ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म का कहना था कि कलर कहार पर बस हादसे के नतीजे में ज़िला होने वाली इंसानी जानों पर दिली तौर पर रंजीदा हूँ। सॉलिड रेंज पर हादसात का तवातर के साथ होना परेशान कुन है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मोटरवे हुकाम इस अमल को यकीनी बनाए कि मोटरवे पर चलने वाली गाड़ियां सफर के काबिल हों और ड्राइवर हजरात ड्राइविंग के तमाम मेयारात पर पूरे उतरते हैं। कवायद और ज़वाबित पर सख्ती से अमल करके ही सफर को महफूज बनाया जा सकता है। वज़ीर आज़म का कहना था कि मेरी हमदर्दियां और दुआएं इन तमाम खानदानों के साथ हैं जिनके प्यारे इस दर्दनाक हादसे में इनसे बिछड़ गए। गुज़श्ता रोज रावलपिंडी में मोटरवे पर मुसाफिर बस के हादसे में 13 अफराद जाँ बहक और 13 शदीद जख्मी हो गए थे। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका हुकाम को सख्ती से ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद की हिदायत कर दी। ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म का कहना था कि कलर कहार पर बस हादसे के नतीजे में ज़ाया होने वाली इंसानी जानों पर दिली तौर पर रंजीदा हो। सॉलिड रेंज पर हादसात का तवातर के साथ होना परेशान कुन है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मोटरवे हुकाम इस अमल को यकीनी बनाए कि मोटरवे पर चलने वाली गाड़ियां सफर के काबिल हों और ड्राइवर हजरात ड्राइविंग के तमाम मेयारात पर पूरे उतरते हैं। कवायद और ज़वाबित पर सख्ती से अमल करके ही सफर को महफूज बनाया जा सकता है। वज़ीर आज़म का कहना था कि मेरी हमदर्दियां और दुआएं इन तमाम खानदानों के साथ हैं जिनके प्यारे इस दर्दनाक हादसे में उनसे बिछड़ गए। गुज़श्ता रोज रावलपिंडी में मोटरवे पर मुसाफिर बस के हादसे में 13 अफराद जाँ बहक और 13 शदीद जख्मी हो गए थे। मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि आज़रबाईजान से LNG खरीदने पर इख्तलाफात के बाद साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इक्तिसादी राबता कमेटी ECC की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। ज़राए के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी की सरकारी कंपनी PLL के जरिए आज़रबाईजान से LNG खरीदने की मुखालफत की। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि आज़रबाईजान से LNG कार्गो पाकिस्तान की निजी कंपनी के जरिए खरीदे जाएं। ज़राए का कहना है कि पेट्रोलियम डिवीजन ने शाहिद खाकान अब्बासी की हिदायत के मुताबिक समरी तैयार करने से इनकार किया था। आपको अपडेट करते चलें अहम खबर के हवाले से कि आज़रबाईजान से LNG खरीदने पर इख्तलाफात के बाद साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इक्तिसादी राबता कमेटी ECC की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। ज़राए के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी की सरकारी कंपनी PLL के जरिए आज़रबाईजान से LNG खरीदने की मुखालफत की। शाहिद खाकान का मौक़िफ़ था कि आज़रबाईजान से LNG कार्गो पाकिस्तान की निजी कंपनी के जरिए खरीदे जाएं। ज़राए का कहना है कि पेट्रोलियम डिवीजन ने शाहिद खाकान अब्बासी की हिदायत के मुताबिक समरी तैयार करने से इनकार किया था।
سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ اسحاق ڈار کی معاشی پالیسی سے صرف شریف خاندان خوش ہیں کیونکہ خاندان نہیں، خاندان میں سیاسی عہدے بانٹے۔ ٹویٹر پر پیغام میں انہوں نے کہا کہ ٹیکنوکریٹ ہوں یا ڈیموکریٹ، آئی ایم ایف کے بغیر چارہ نہیں۔ 30 جون تک آئی ایم ایف کا پتہ لگ جائے گا۔ معیشت ڈوبتی ہے تو ملک ڈوبتا ہے۔ بجٹ پر وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کی تقریر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سیاسی عدم استحکام تباہی اور بربادی لائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ڈار نے معیشت کا جنازہ نکال دیا۔ شہباز شریف کہتا ہے جو ڈار کی ٹانگیں کھینچے گا اسے کان سے پکڑ کر نکال دوں گا۔ بلاول کو سیلاب کی تباہی کی امداد کی یاد 1 سال بعد آئی۔ پاکستان کے تمام معاشی امور کے ماہر کہتے ہیں کہ ڈار ناکام ترین وزیر خزانہ ہے۔ سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ آنے والی حکومت کے لیے آگے کھائی اور پیچھے گڑھا ہے، بی پلان نامعلوم ہے۔ سیاسی کھچڑی کیسے بن رہی ہے اس کا اندازہ لگانا آسان کام نہیں ہے۔ بلاول نے کہا جس طرح کراچی میں الیکشن جیتے اسی طرح ملک میں جیتیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی میں 5 بندے بل پاس کرتے ہیں اور 24 کروڑ لوگوں پر مسلط ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی داؤ پہ بیٹھا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کس کا داؤ لگے گا یا سب داؤ کی زد میں آئیں گے۔ ملک میں آئینی، سیاسی، اقتصادی، مالیاتی بحران شدید ہو گیا ہے، غریب کا کوئی پرسانے حال نہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ اسحاق ڈار کی معاشی پالیسی سے صرف شریف خاندان خوش کیونکہ خاندان نہیں، خاندان میں سیاسی عہدے بانٹے ہیں۔ ٹویٹر پر پیغام میں انہوں نے کہا کہ ٹیکنوکریٹ ہوں یا ڈیموکریٹ، آئی ایم ایف کے بغیر چارہ نہیں۔ 30 جون تک آئی ایم ایف کا پتہ لگ جائے گا۔ معیشت ڈوبتی ہے تو ملک ڈوبتا ہے۔ بجٹ پر وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کی تقریر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سیاسی عدم استحکام تباہی اور بربادی لائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ڈار نے معیشت کا جنازہ نکال دیا۔ شہباز شریف کہتا ہے جو ڈار کی ٹانگیں کھینچے گا اسے کان سے پکڑ کر نکال دوں گا۔ بلاول کو سیلاب کی تباہی کی امداد کی یاد 1 سال بعد آئی۔ پاکستان کے تمام معاشی امور کے ماہر کہتے ہیں کہ ڈار ناکام ترین وزیر خزانہ ہے۔ سابق وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ آنے والی حکومت کے لیے آگے کھائی اور پیچھے گڑھا ہے، بی پلان نامعلوم ہے۔ سیاسی کھچڑی کیسے بن رہی ہے اس کا اندازہ لگانا آسان کام نہیں ہے۔ بلاول نے کہا جس طرح کراچی میں الیکشن جیتے اسی طرح ملک میں جیتیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی میں 5 بندے بل پاس کرتے ہیں اور 24 کروڑ لوگوں پر مسلط ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی داؤ پہ بیٹھا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کس کا داؤ لگے گا یا سب داؤ کی زد میں آئیں گے۔ ملک میں آئینی، سیاسی، اقتصادی، مالیاتی بحران شدید ہو گیا ہے، غریب کا کوئی پرسانے حال نہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ سینما گھروں کو 10 سال کے لیے ٹیکس فری کیا گیا ہے۔ سینما گھروں کی آمدن پر بھی کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ موجودہ حکومت نے فلم کے شعبے میں بہت سی مراعات دی ہیں۔ آسٹریلیا روانہ ہونے والی نیشنل امیچور فلم فیسٹیول ایوارڈ کے لیے ہائی اچیورز سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 1970 سے 2000 کے دوران پاکستان فلم انڈسٹری کی ترقی رکی رہی۔ 2000 کے بعد فلم انڈسٹری میں ترقی کا سفر شروع ہوا۔ بڑے میڈیا ہاؤسز نے فلمیں تیار کی جس سے فلم انڈسٹری بحال ہوئی۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ سینما گھر نہ ہونے کی وجہ سے فلم انڈسٹری میں مزید ترقی نہیں ہو رہی۔ ملٹی اسکرین سینماز مہنگے ہونے کی وجہ سے عام آدمی عوام کا فلم دیکھنا ایک چیلنج بن چکا ہے۔ 2017 میں حکومت نے پہلی فلم پالیسی جاری کی۔ فلم پالیسی میں فلم، ڈرامہ، موسیقی کی بحالی کا ویژن فراہم کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ 2018 میں ہم نے فلم پالیسی کو بجٹ میں شامل کیا۔ گزشتہ برس جب دوبارہ ہماری حکومت آئی تو وزارت اطلاعات کے تحت فلم ڈویژن کا آغاز کیا۔ اس وقت پاکستان کی فلم انڈسٹری پر 0 ٹیکس ہے اور فلم تیار کرنے والوں کی آمدن پر ٹیکس استثناء حاصل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آلات کی درآمد، فلم میکنگ، سینما پروڈکشن سے متعلق آلات کی درآمد پر بھی ٹیکس 0 ہے۔ کارپوریٹ سیکٹر فلم کے لیے رقوم فراہم کرے گا تو ٹیکس کریڈٹ لیا جا سکتا ہے۔ فلم میکنگ کے اندر کنٹریبیوشن اور یا فنڈ فراہم کرنے پر بھی ٹیکس استثناء حاصل ہوگا۔ مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ حکومت پاکستان کا فلم فائنانس فنڈ شروع ہو رہا ہے جس میں حکومت پاکستان نے 2 ارب روپے کے فلم فائنانس فنڈ کا اعلان کیا ہے۔ حکومت فلم، ڈاکیومنٹری اور ڈرامہ تیار کرنے پر فنڈز فراہم کرے گی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں باپ سے محبت کے اظہار کے لیے ورلڈ فادر ڈے آج منایا جا رہا ہے۔ دن کے منانے کا مقصد باپ کی عظمت، عزت اور وقار کا اعتراف اور ان کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ اس حوالے سے ملک بھر میں سماجی تنظیموں کے زیر اہتمام سیمینارز اور
मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें मुकर्ररीन बाप के मुकाम और मर्तबे और अज़मत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करेंगे। इस दिन के मौका पर बच्चे अपने वालिद को कार्ड्स, फूल और तोहफ़े पेश करेंगे। खबर शामिल करेंगे एबटाबाद से, जहां पर गर्मियों का आगाज होते ही गैर एलानिया लोड शेडिंग में तेजी आ गई। बिजली की बंदिश का दौरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचा। वापडा की तरफ से तवील लोड शेडिंग से जिंदगी मफलूज हो गई। इस हवाले से साबिक तहसील नाजिम एडवोकेट मोहम्मद इसहाक जिक्रिया ने कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलेमानी से। जी सुलेमानी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एबटाबाद में हम मौजूद हैं, जहां पर महकमे वापडा की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। 16 घंटे 18 घंटे तक लोड शेडिंग का दौरानिया पहुंच चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक तहसील नाज़िम एडवोकेट मोहम्मद इसहाक ज़करिया। उनसे जानते हैं आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा और इसका ज़िम्मेदार कौन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बहुत तवील हो चुका है और इस लोड शेडिंग की वजह से अवामी मसाइल में दिन ब दिन इजाफा होता रहा है। यहाँ पे तो सबसे बड़ा मसला ये है कि गर्मी की ज़रा सी लेर आए तो बिजली जो है वो गायब हो जाती है और सर्दी की ज़रा सी लेर आए तो आपकी गैस गायब हो जाती है। यानी हर वक्त इस मुल्क में मसाइल ही मसाइल हैं और कोई हुकूमत भी इन मसाइल को हल करने में आपको सीरियस नज़र नहीं आएगी, कहीं पे दिलचस्पी या कोई पॉलिसी नज़र नहीं आएगी। अब बिजली ना होने से इस वक्त तो जितना निज़ाम है एनर्जी ना होने की वजह से वो तमाम का तमाम निज़ाम ख़त्म हो जाता है। आपके टावर्स काम करना जो है वो छोड़ देते हैं, आपकी ईमेल्स, व्हाट्सएप्स, आपके बिजनेसेस, आपके कारोबार जो हैं वो बिल्कुल सफ़र होते हैं। आपके जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं वो बुरी तरह सफ़र होते हैं। आपकी डे टू डे रूटीन लाइफ सिर्फ एक इस बिजली ना होने की वजह से सफ़र होती है। कहीं पे जो पावर सेक्टर है उसकी वजह से पानी की सप्लाईज हैं वो मुतासर होती हैं। जो जहाँ पे अपलिफ्टिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है वो काम करना छोड़ देती हैं और जिससे बड़े बड़े एरियाज़ में पानी की सप्लाई नहीं होती। गर्ज ये कि जितनी भी वॉक्स ऑफ लाइफ हैं, जितने भी सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं वो बुरी तरह डिस्टर्ब होते हैं और लोगों के मसाइल में इजाफा होता है। और दूसरी तरफ जो है आप देखें बाज़ जो हस्पताल हैं जो डायरेक्टली इसके साथ रिलेटेड हैं, अभी ओटीज़ जो हैं जिनके पास लॉन्ग टाइम जो है वो नहीं होता बैकअप, वो ओटीज़ बुरी तरह डिस्टर्ब हो रही हैं, लोगों की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ये ऐसी रियासत है जो एटॉमिक एनर्जी होने का दावा करती है, दुनिया की 7वीं बड़ी ताकत है हम, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम जो है वो एक अस्पताल को बिजली देने की इस्तिताअत भी नहीं रखते। तो ये अरबाब इख्तियार के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि इस तरफ तवज्जो दें कि गर्मियों में बिजली चली जाए, जब गर्मी शदीद और सर्दियों में गैस चली जाए तो लोगों के मसाइल में इजाफा होगा। जी बिल्कुल जी, साबिक तहसील नाज़िम एबटाबाद मोहम्मद इसहाक ज़करिया हमारे साथ मौजूद है, जिनका कहना था कि इस वक्त कारोबार बिल्कुल मुतासर हो चुके हैं और गैर शरफपुर शरीफ में पेट्रोल पंप पर बड़ी हेरा फेरी पकड़ी गई। रिमोट कंट्रोल डिवाइस लगाकर शहरियों को कम मिकदार में पेट्रोल दिया जा रहा था। असिस्टेंट कमिश्नर फातिमा अरशद और ओकरा की टीम ने छापा मारकर चोरी पकड़ ली। इस हवाले से जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फजल कयूम खान से। जी फजल, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शरकपुर के पेट्रोल पंप के हवाले से आज बात हो रही है। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर शरकपुर फातिमा अरशद मौजूद हैं, जिनकी और ओगरा की काविश से शरकपुर में कम पैमाने वाले जो पेट्रोल पंप हैं उन्हें सील किया गया, उन पर FIR दर्ज की गई, जिससे आवाम में एक खुशी की लहर दौड़ी। आवाम ने अप्रिशिएट किया इंतज़ामिया को। आइए मैडम से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं कि उन्होंने क्या जुर्माना किया, कैसे उन्होंने ये जो डिवाइस थी जिसे 1000 ml पेट्रोल 800 ml में आवाम को दिया जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल, हम लोग जो है डिफरेंट पेट्रोल पंप्स की चेकिंग करते रहते हैं रूटीनली। तो मुझे काफ़ी इसमें शिकायत मिल रही थी कि हम जब जाते हैं चेकिंग के लिए तो 1 लीटर पेट्रोल डलना होता है तो 1000 ml डलना चाहिए, लेकिन उसकी जगह 800 ml डल रहा था। समझने कि आप 3 हिस्से डल रहा था, 1 हिस्सा नहीं डल रहा था। तो इसके लिए हम लोगों ने मौके के ऊपर तो हम लोगों ने जुर्माने किए, 1-1 लाख पे जुर्माना किया, सील किया उनको, इनके ऊपर FIRs भी दिए हैं। फिर ओगरा की टीम जो है वो इस पर उन्होंने जब सुना तो वो लोग यहाँ पर आए और जब चेक किया गया उनके इंजीनियर साथ आए खोलकर, तो उसके अंदर इन्होंने डिवाइसेस लगाई हुई थी जिसको ये रिमोट से या पीछे स्विच के साथ
مینیج کرتے تھے. وہ جب چلاتے تھے تو پیمانہ کم ہو جاتا تھا. اس کی وجہ سے اب ان کو سیل کر دیا گیا ہے, ان کے اوپر FIR دے دی گئی ہیں, اریسٹ بھی ہو گئے ہیں. تو میں آپ لوگوں کے تھرو بلکہ پیغام دینا چاہوں گی باقی پیٹرول پمپس کو بھی کہ کوئی جو ہے اس طرح کا جو کوئی ڈیوائس مت لگائے, کیونکہ اس کے پھر کانسیکوینسز ان کو نظر آ ہی گئے ہیں کہ کیا ہوں گے, اور ہم اس پہ بالکل اسٹرکٹلی جو ہے ایکشن لیں گے, اور کسی قسم کی جو ہے نا ریلیکسیشن نہیں ملے گی ان لوگوں کو. اسسٹنٹ کمشنر کا یہی کہنا ہے کہ کسی بھی پمپ پہ اگر ڈیوائس پکڑی گئی تو اس کا لائسنس بھی کینسل کیا جائے گا اور اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. جی نگران صوبائی وزیر برائے صنعت و تجارت SM تنویر کی گورنر پنجاب محمد ولی الرحمان سے ان کی کیمپ آفس میں ملاقات ہوئی. بھاولپور میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے بارے کیے گئے اقدامات بارے آگاہ کیا. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے اپنے نمائندے فضل جاوید خان کی اس خصوصی رپورٹ میں. نگران صوبائی وزیر برائے صنعت و تجارت SM تنویر نے دورہ بھاولپور کے مقبول گورنر پنجاب محمد ولی الرحمان سے ان کے کیمپ آفس میں ملاقات کی. انہوں نے بھاولپور میں جاری ترقیاتی منصوبوں, بھاولپور انڈسٹریل اسٹیٹ کے زیر تعمیر منصوبہ, سائیکل ڈیولپمنٹ, زیادہ رقبے پر کپاس کی کاشت اور کپاس کی پیداوار کے حصول کے بارے کیے گئے اقدامات بارے آگاہ کیا. گورنر پنجاب نے کہا کہ بھاولپور انڈسٹریل اسٹیٹ منصوبہ کا کام جلد کیا جائے. نگران صوبائی وزیر نے بتایا کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت پر صوبہ بھر میں زیادہ رقبے پر کپاس کی کاشت اور کپاس کی بہتر پیداوار کے حصول کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں. انہوں نے ملک کی معیشت میں زراعت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. حکومت ذمہ داروں اور کاشتکاروں کی فلاح بہبود کے لیے اقدامات کر رہی ہے. اس موقع پر سابقہ MP قاضی عدنان فرید, ڈاکٹر رانا محمد طارق, دیگر افراد بھی موجود تھے. کیمرہ مین خرم اشتاق کے ساتھ فضل جاوید خان, کوئی نیوز, بہاولپور. میونسپل کمیٹی میاں والی کا ناجائز تجاوزات کے خلاف ایکشن. گلبرگ چوک میں بڑا آپریشن کرتے ہوئے ہسپتال روڈ سے تجاوزات ختم کرا دی. عوامی شکایات پر ڈپٹی کمشنر نے نوٹس لیتے ہوئے آپریشن کا حکم دیا. شہریوں کی طرف سے درج شکایات کے مطابق آئے روز گلبرگ چوک اور DHQ ہسپتال روڈ پر قبضہ مافیا کے باعث ہسپتال میں مریضوں کو پہنچانا مشکل ہے, اور اکثر اوقات تجاوزات کے باعث ٹریفک جیم رہتی ہے اور ایمبولینس راستے میں ہی پھنس جاتی ہے, جس سے کئی مریض راستے میں ہی دم توڑ جاتے ہیں. تجاوزات کے خلاف آپریشن کے اقدام پر شہریوں نے ڈپٹی کمشنر کو خراج تحسین پیش کیا. خبر شامل کریں گے آبادپور سے, جہاں یونین کونسل سبزانی کے سابق چیئرمین سردار رحیم بخش گوپان کی وفات پر رسم کلخوانی اور دستار بندی کا پروگرام منعقد کیا گیا, جس میں سینکڑوں عمائدین علاقے نے بھرپور شرکت کی. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے عاشق حسین شلن کی اس رپورٹ میں. آبادپور میں یونین کونسل سبزانی کے سابق چیئرمین سردار رحیم خان گوپان کی وفات کے بعد رسمی کلخوانی اور دستار بندی کا انعقاد کیا گیا, جس میں سید صادق رسول بخاری, سردار زہد محمود خان مزاری, مخدوم اماد الدین قریشی, سردار طارق خان گوپان نے خصوصی شرکت کی, جس میں سید صادق رسول بخاری, سید محمد اسماعیل بخاری اور سید عاشق رسول بخاری نے خطاب کیا اور رحیم خان کی زندگی پر روشنی ڈالی. سید صادق رسول بخاری اور سابق صوبائی وزیر ایکسائز سردار زہد محمود مزاری, سردار طارق خان گوپانگ, سردار احمد خان گوپانگ, محمد اعظم عطا اللہ مزاری, عمائدین علاقہ اور برادری کے معززین نے ان کے صاحبزادگان حفیظ خان, سیف اللہ خان کی دستار بندی کرائی. اس موقع پر سیاسی و سماجی اور کاروباری شخصیات نے مرحوم رحیم خان گوپانگ کی وفات پر ان کے صاحبزادگان سے اظہار تعزیت اور مرحوم کے حق میں درجات کی بلندی کے لیے دعائے مغفرت کی. اس موقع پر عمائدین علاقہ امتیاز خان چنگوانی, SHO غلام حیدر شار, SHO خواجہ شہد حسین, سردار یعقوب خان, حاجی ابراہیم خان, خادم حسین سرگانی, عابد خان لودھی کے علاوہ جام غلام شبیر, ریاض خان کھوسا, عبد الکریم اور معززین علاقہ بھی موجود تھے. العثمان فلائنگ کوچ اڈا سے پہلی بار مروٹ سے اسلام آباد کے لیے VIP لگژری کوچ سروس کا افتتاح کر دیا گیا. تقریب میں معزز مہمانوں اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے عطر بشیر بادشاہ سے. جی عطر, بتائیے گا. جی بالکل, اس وقت موجود ہیں ہم العثمان فلائنگ کوچ اڈا مروٹ میں. یہاں پر آج پہلی بار مروٹ سے اسلام آباد کے لیے ایک سروس جو چلائی جا رہی ہے, تو اسی والے سے ہمارے ساتھ العثمان فلائنگ کوچ کے آنر موجود ہیں عثمان صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا یہ ضرورت درپیش آئی اور وہ کیا کہنا چاہیں گے. جی وعلیکم السلام. اتوں جڑیاں بھی سواریاں پہلو جاندیاں سگیاں, پہلو فوٹا باس اور یزمان تو جا کے بیٹھدیاں سگیاں, لیکن اسی یہ ضرورت محسوس کیتی اور عتیق بھائی نے ساڈے نال تعاون کیتا. اسی رفیق ایکسپریس سے بہت مشکور ہاں جنہاں نے سانوں بالکل نیو بزنس کلاس گڈی دیتی, اور اسی انشاءاللہ تعالی نو کامیاب کرانگے.
ਔਰ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸਵਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਟ ਗਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਸੂਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡਾ 17/6/2023 ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਭਾਨ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਦੱਸ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 3-4 ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਰ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਸਵੇਰ 8:30 ਵਜੇ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ 6:30 ਵਜੇ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਔਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ। ਅਸੀਂ 4 ਟਾਈਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮਰੋੜ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵਾ ਮਰੋੜ ਦੀ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ और बस ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਤਲਬਗਾਰ ਹਾਂ। जी, रफ़ीक एक्सप्रेस के CEO हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने ये मरोड़ से इंशाल्लाह उस्मान भाई को नई गाड़ी दी है, इंशाल्लाह बिजनेस गाड़ी है, नॉन स्टॉप मोटरवे बाया जजमान बावलपुर खानेबाल मोटरवे जा रही है। 9 घंटे का हमारा सफ़र है ये, इंशाल्लाह मज़ीद इंशाल्लाह आगे कोशिश करें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गार्डन टाउन में डकैती मज़ाहमत पर जख्मी थानेदार की फायरिंग से एक चाकू हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया। IG ऑफिस में तैनात ASI ऑफिस से घर जा रहा था, रास्ते में डाकुओं ने मोबाइल और नकदी छीन ली, मुज़ाहमत पर जख्मी कर दिया। थानेदार ने शदीद मजरूब होने के बावजूद मुल्जिमान पर सीधी गोलियां चलाई। एक डाकू मौके पर मारा गया, साथ ही जख्मी हुआ जिसे हिरासत में ले लिया गया। मरने वाले डाकू की शनाख्त अहमद के नाम से हुई है। डॉक्टर्स के मुताबिक जख्मी होने वाले थानेदार और डाकू समीर की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने वाक़े का ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया। प्रोटॉन हाईवे मोटर्स का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में इलाका भर के मोटर शोरूम्स, मालिकान, बिजनेस कम्युनिटी, इलाका भर की समाजी और कारोबारी शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोटॉन हाईवे मोटर्स मोहम्मद सुबहान ने कहा कि हम मलेशियन मोटर्स के ब्रांड के साथ दूसरी कंपनियों से सस्ती और मयारी गाड़ियां मुहैया करेंगे। हमारी गाड़ियां मयारी, जदीद और तमाम सहूलियात से मुज़य्यन हैं। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुबहान है, मैं प्रोटॉन हाईवे मोटर्स का CEO हूँ और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आज हमने प्रोटॉन हाईवे मोटर्स को लॉन्च किया है। ये लाहौर ठोकर में लोकेटेड है और ये प्रोटॉन की डीलरशिप है जो कि एक मलेशियन ब्रांड है। और हमारी 2 प्रोडक्ट्स हैं, प्रोटॉन X70 जो कि SUV है और प्रोटॉन सागा जो कि सेडान है। और हम आपको वेलकम करते हैं, आप जब मर्जी आएँ 9 to 5 प्रोटॉन हाईवे मोटर्स पे, ये ठोकर पे लोकेटेड है। हम आपको बेस्ट सर्विस और बेस्ट गाड़ियाँ प्रोवाइड करेंगे विद क्वालिटी। इकॉनमी के हिसाब से तो ये सबके लिए क्रूशल है, लेकिन हमारी प्लानिंग है उस हिसाब से इंशाल्लाह हम आपको डिलीवर करेंगे, हमारा वादा है आप लोगों से। और बेस्ट क्वालिटी है। हमारी जो प्रोटॉन सागा है इसकी प्राइस अराउंड 4 मिलियन है और इसका कंपेटिटर सुजुकी गल्टस है जिसमें डिगी भी नहीं है और बाकी फीचर्स में भी हम बहुत आगे हैं उनसे और क्वालिटी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के हवाले से जियाले पुरजोश हैं। 20 जून को जश्न बेनज़ीर की तैयारियां अरूज पर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने लिबर्टी चौक में डेरे डाल दिए। लाहौर डिवीजन के सदर चौधरी असलम गुल ने साथी रहनुमाओं के साथ इस्तकबालिया कैंप का इफ्तिताह कर दिया। मज़ीद जानते अपने रिपोर्टर राना इरफान हैदर की इस रिपोर्ट में। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह लाहौर में 20 जून को जश्न बेनज़ीर की तैयारियां अरूज पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने लिबर्टी चौक में डेरे डाल दिए। कैंप में पार्टी तरानों और झंडों की बहार, जियालों के जिंदा है बीबी, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है जिये भुट्टो, चारों सूबों की जंजीर, बेनज़ीर बेनज़ीर के नारे। नारे 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 भुट्टो, जिये 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 भुट्टो, चारों सूबों की जंजीर, ब्राह्मण भुट्टो बेनज़ीर, चारों सूबों की जंजीर, बेनज़ीर बेनज़ीर, चारों सूबों की जंजीर, बेनज़ीर बेनज़ीर। जश्न बेनज़ीर के लिए लिबर्टी चौक में लाहौर तंजीम ने इस्तकबालिया कैंप लगा दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर चौधरी असलम गिल ने साथी रहनुमाओं के साथ कैंप का इफ्तिताह किया। जश्न बेनज़ीर के लिए लिबर्टी चौक में मौजूद पार्टी रहनुमाओं में उमर शरीफ बुखारी, अशरफ खान, हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन, आमिर नसीर भट्ट, परवीन शेख, खदीजा हसन, फ़हीम ठाकुर, उमर अयाज, सदाकत शेरवानी, रियाज जट और नादिया शाह शामिल थे। कैमरा टीम के साथ राना इरफान।
PHA की 2 रोज़ा पंजाब टेंट पैगिंग चैंपियनशिप की लाहौर पोलो क्लब में इफ्तिताई तकरीब मुनक्किद। तकरीब का इफ्तिताह कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और DG PHA मोहम्मद ताहिर वट्टू ने किया। एडिशनल डायरेक्टर PHA सफीउल्लाह, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन मूसा अली बुखारी समेत दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। इफ्तिताह के मौका पर 200 से जायद घुड़सवार नेज़ाबाजी मर्द और खवातीन खिलाड़ियों ने रवायती अंदाज में अपने फन का मुजाहरा किया। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक नेज़ाबाजी के मुकाबले में 40 से जायद टीमों ने शिरकत की। घुड़सवार खिलाड़ियों ने नॉकआउट मुकाबलों में नेज़ाबाजी का शानदार मुजाहरा किया। पहले दिन घुड़सवार नेज़ाबाजी खिलाड़ी रात 12 बजे नॉकआउट मुकाबले में अपने फन का मुजाहरा करेंगे। इस मौका पर कमिश्नर लाहौर का कहना था कि घुड़सवारी के शौकीन अफराद के लिए नेज़ाबाजी के मुकाबलों का इनकाद खुश आइंद है। PHA ने नेज़ाबाजी के मुकाबले का इनकाद करके जवां मर्दों और बहादुरी के खेल को फ़रोग़ दिया है। DG PHA ताहिर वट्टू ने कहा कि पाकिस्तान में इस खेल को फ़रोग़ देने में निजी क्लब्स का भी कलीदी किरदार है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर पुलिस फोर्स की हेल्थ वेलफेयर इकदामात में मजीद तेजी आ गई। डॉक्टर उस्मान अनवर ने 18 एहलकारों को मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए 1 करोड़ 11 लाख से जायद रकम जारी कर दी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक वार्डन मोहसिन जावेद को बेटे के इलाज के लिए 18 लाख 30 हजार रुपए दिए गए। कांस्टेबल आमिर शहजाद को जिगर के कैंसर के इलाज के लिए 10 लाख, तो कांस्टेबल ड्राइवर मुख्तार अहमद को बेटे के गुर्दों के इलाज के लिए 10 लाख, ट्रैफिक वार्डन मुनीर अफजल को अहलिया के ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए 10 लाख दिए गए। कसूर के रिटायर्ड कांस्टेबल असमत अब्बास को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 10 लाख और भावलपुर के इंस्पेक्टर मोहम्मद अफसल मरहूम की अहलिया को कैंसर के इलाज के लिए 10 लाख रुपए दिए गए। बाकी रकम मुख्तलिफ अजलास से मौसूल होने वाली दरखास्तों पर अफसरानों एहलकारों को दी गई। डॉक्टर उस्मान अनवर ने फोर्स की हेल्थ वेलफेयर के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत की है। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, तो कौमी फुटबॉल टीम की गोलकीपर शुमाइला सतार भी 9 मई को जिना हाउस पर होने वाले हमले में मुलविस निकली। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सराय के मुताबिक जिना हाउस के बाहर तोड़ फोड़ में मुलविस शुमाइला सतार को इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने लाहौर से गिरफ्तार किया। जियो फेंसिंग की हतमी फहरिस्त में नाम आने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। कौमी फुटबॉलर शुमाइला सतार की गिरफ्तारी के लिए उनकी रहाइश गाह पर छापा मारा गया। पुलिस सराय के मुताबिक जिना हाउस के बाहर लगे कैमरों और मोबाइल फुटेजेस से वाकई की तफ्तीश जारी है। पुलिस सराय के मुताबिक शुमाइला सतार फुटबॉल की कौमी टीम में बतौर गोल कीपर नुमाइंदगी कर रही हैं। शुमाइला सतार को गिरफ्तार करने के बाद जुडिशनल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनकी शनाख्ती प्लेट का अमल मुकम्मल किया जाएगा। बंगाल टाइगर्स ने 21वीं सदी की सबसे बड़ी फतह पा ली। वाहिद टेस्ट में अफगानिस्तान को 546 रन से बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। शेर बंगला स्टेडियम पर मेजबान साइड ने 425 रन 4 विकेट पर दूसरी इनिंग्स डिक्लेयर कर दी थी। अफगानिस्तान को 662 रन का हदफ देने से ही टाइगर्स की जीत का इम्कान रोशन हो गया। गुज़श्ता रोज पहली ही गेंद पर इब्राहिम जरदान की विकेट गिनवाने वाली अफगान टीम ने खेल खत्म होने तक 2 विकेट पर 45 रन बना लिए। चौथी सुबह मेहमान साइड ने मज़ाहमत की भरपूर कोशिश की, मगर मेजबान बॉलर्स के सामने इसकी एक न चली। खेल के इख्तिताम के करीब देखने की वजह से इब्तदाई सेशन में तोसी की गई। आखिरी बैटर जाहिर खान तस्कीम के बाउंसर पर रिटायर्ड हर्ट हुए। इस तरह अफगान टीम की दूसरी बारी 115 रन पर तमाम हो गई। रहमत शाह ने सबसे ज्यादा 30 रन बनाए, तस्कीन ने 4 और शरफुल इस्लाम ने 3 विकेटें हासिल की। इस तरह बांग्लादेश को 546 रन से फतह हासिल हुई। ये 21वीं सदी और टेस्ट तारीख में तकरीबन 90 बरस के दौरान सबसे बड़ी फतह है। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया ने 1934 में इंग्लैंड को 562 रन से हराया था। ये बांग्लादेश का अपनी आखिरी बड़ी फतह से तकरीबन दुगना मार्जिन है। इससे कबल टीम ने जिम्बाब्वे को चट्टागांग में 2005 में 226 रन से मात दी थी। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए KN न्यूज।